محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے شوگر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اللہ کریم صحت و شفا عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جو باقاعدہ آپ کا علاج چل رہا ہے وہ چلاتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا ایک بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح چلنا پھرنا، واک کرنا، یہ بھی ان مریضوں کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ ہر شخص کے لیے فائدہ مند ہے، مگر جنہیں شوگر ہے تو یہ اگر واک کریں گے، چلے پھریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں مرض میں افاقہ محسوس ہوگا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک علاج عرض کرتا ہوں، بہت ہی پیارا علاج ہے، آسان بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ چرائتا آپ نے لینا ہے۔ چرائتا نیپالی بھی ہوتا ہے اور دوسرا انڈین چرائتا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے نیپالی چرائتا لینا ہے، تقریباً 5 گرام 5 گرام نیپالی چرائتا لے کر اسے تقریباً یوں کہہ لیں 4 کپ پانی میں اس کو ابال لیجئے، اور جب 2 کپ رہ جائیں تو اسے آپ جسے محفوظ کر لیں۔ 1 کپ اسی وقت پی لیں چھان کر، اور 1 کپ جو ہے شام میں یا رات میں پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل شوگر کے حوالے سے بہت اچھا فائدہ اس سے انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگا۔ شوگر مینٹین رہے گی اور انشاءاللہ کافی فرق محسوس کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خارش، سرخ دانے وغیرہ جیسے جسم پر ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کھانے پینے پر بھی توجہ دیں، زیادہ میٹھی چیزیں، اسی طرح سے بڑا گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو علاج کرنا ہے وہ یہ ہے، شاطرہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، آپ کو حکیموں کی دکان سے، پنسار کی دکان سے یہ بآسانی مل جاتی ہے، مشہور ہے حکیموں کے ہاں۔ شاطرہ 5 گرام، اور 2 چیزیں اور ہیں، اناب اور گل منڈی۔ اناب کے آپ نے 5 دانے لینے ہیں، اور شاطرہ 5 گرام تھی، گل منڈی بھی 5 گرام لے لیں، دونوں چیزیں 5-5 گرام، اور جو اناب ہیں وہ 5 دانے۔ کرنا یہ ہے کہ اس کو رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، اور صبح جو ہے اس کو جوش دے کر، اس کو پکا کر، اس کو پھر چھان لیں۔ 1 گلاس پانی میں اس کو پکا لیا جائے جو رات کو آپ نے بھگویا تھا اسی میں، اور پھر اس کو پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل خارش وغیرہ کے حوالے سے، دانوں کے حوالے سے، جلدی امراض کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ معدے پر، جگر پر، آنتوں وغیرہ پر بتایا کہ ورم ہے، تو اس حوالے سے عرق مکو آپ کو اگر کسی اچھی کمپنی کا مل جائے تو یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ اگر نہ ملے تو پھر مکو کے جو دانے ہوتے ہیں، اس کے جو بیج ہوتے ہیں، وہ آپ کو کسی بھی پنسار سے آسانی سے مل جائیں گے، تو وہ آپ وہاں سے خرید فرما لیں۔ تقریباً 12-15 گرام اس کو 1 گلاس پانی میں ابال لیا جائے، پھر اس کا پانی پی لیا جائے، تو وہ جگر اور معدے کے ورم وغیرہ، سوائلنگ جسے کہتے ہیں، سوجن اتارنے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ مفید ہے۔ عرق مکو، عرق مکو وہ یاد ہے بڑا درس نامی میں بڑا تھا، درس میں دانے مکو کے تھے جی، چلو مکو بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی لگ گیا پتہ۔ کس طرح کا ہوتا ہے ویسے یہ عرق؟ ہم تو مکو کہتے تھے، دانے مکو کے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جیسے وہ ہوتے ہیں نا، کشمش ہوتی ہے جس طرح، ہاں جی، اس سے بھی چھوٹے دانے اس کے ہوتے ہیں، بالکل باریک باریک۔ اچھا جی، اس طرح ماشاءاللہ، چھوٹی کشمش سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اس حوالے سے کافی فائدہ مند ہے، استعمال کریں، اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی رہا مزید جسم میں درد تھا، جسم میں درد رہتا ہے، کمزوری ہے، تو اس حوالے سے یہ علاج انشاءاللہ عز و جل بڑا مفید ہے۔ جو بھی علاج بیان کیا جاتا ہے طبیب کے مشورے سے کیا جائے، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے، تو یہ ذہن میں رکھا کریں۔ باقی یہ جو علاج عرض کرنے لگا ہوں جسمانی دردوں کے حوالے سے، کمر میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، جسم میں کہیں بھی درد ہے یا کمزوری ہے، تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ اب سب سے پہلے اس میں ہے اسگند ناگوری، اسگند ناگوری، اور دوسری چیز ہے دار چینی، اور تیسری چیز ہے چوب چینی۔ دار چینی الگ ہے، چوب چینی الگ ہے۔ چوب چینی، اور چوتھی چیز ہے سنگاڑے لینے آپ نے، خشک سنگاڑے یا پنساریوں کے یہاں سے مل جاتے ہیں۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی، یہ 5ویں چیز ہے مصری۔ اگر آپ کو شوگر کا پرابلم نہیں ہے تو پھر مصری بھی اس میں شامل کر لیں، ورنہ مصری کے بغیر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ 5 چیزیں ہو گئی، یہ 5 چیزوں کو آپ نے ہم وزن لینا ہے، تو یہ تقریباً ہر طرح کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور
صبح اور شام کھانے کے بعد ایک ایک چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل جسمانی کمزوریوں میں دردوں میں انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اور بواسیر خونی کے حوالے سے پوچھا, اللہ کریم صحت و شفا عطا فرمائے, آسانی فرمائے. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ بڑا گوشت اگر کھاتے ہیں وہ ترک کر دیں اور تیز مرچ مسالے یہ بند کر دیے جائیں. اب اس کا علاج وہ یہ ہے, 2 طرح کے علاج عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انجیر کا علاج, یہ میرے آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی عطا فرمایا ہے کہ 5 انجیر پاؤ بھر دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح رات کو پکا لیا جائے اور پھر یعنی کاٹ کے ڈالیں تو بہتر ہے. جب وہ اس کا براؤن سا رنگ ہو جائے دودھ کا پک پک کر تو پھر اس کو اتار لیا جائے چولہے سے, وہ دودھ بھی پی لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انجیر بھی کھا لی جائے تو اللہ نے چاہے اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح سے بواسیر کے حوالے سے روحانی علاج مدنی منصورہ کے اندر موجود ہے. 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے, وہ بھی آپ اس کو ادا کیجئے نفل نماز, انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اس کے ساتھ اگر آپ دیگر علاج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. چند ایک چیزوں پر مشتمل یہ ہے, آپ اس سے لکھ لیں, یاد رکھنا شاید آپ کے لیے مشکل ہو. تخم نیم کے جو بیج ہوتے ہیں, نیم کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر سے اس کا تخم نکال, اس کے جو بیج ہے وہ نکال لیے جائیں, گری نکال لی جائے اس کی. تخم نیم جی, نمبر 1 تخم نیم. نمبر 2 یہ جو علاج عرض کر رہا ہوں یہ خونی اور بادی دونوں بواسیر کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگا. تخم نیم اور تخم بکائن یہ بھی آپ بیج ہوتے ہیں. تیسری چیز ہے گندک آملہ سار. گندک آملہ, ایک گندک وہ ہوتی ہے جو ہم پانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں, یہ دوسری گندک ہوتی ہے جو اچھی والی گندک ہوتی ہے جو کہ کھانے کے لیے استعمال میں آتی ہے. گندک آملہ سار اسے کہا جاتا ہے. اور چوتھی چیز ہے کالی مرچیں, یہ تو عام طور سے معلومات ہوتی ہے. 5ویں چیز ہے کہربا شمی. اور 6ٹھی چیز ہے مستگی رومی. یہ مستگی کئی قسم کی ہوتی ہے, مستگی رومی جو ہے یہ اچھی والی ہوتی ہے, آپ نے یہ لینی ہے اور مہنگی بھی ہوتی ہے دوسروں کی نسبت, تو اچھی والی آپ نے یہ لینی ہے. اور آخری چیز ہے اس کے اندر 7ویں چیز جو ہے وہ ہے رسونت. ان تمام چیزوں کو یہ ہم وزن آپ لے لیں, مثال 50 گرام لے لیں اور صبح و شام اس کے کیپسول بھر لیں آپ. 1 گرام کا جو کیپسول آتا ہے 00 کا اسے کہا جاتا ہے, تو یہ اس کو بھر لیں, 2 صبح استعمال کریں 2 شام, تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ. چلیں جی, یہ بھی ہو گیا اور نسخے بھی بتا رہی ہیں آپ نے. خلیل بھائی کا ایک اپنا انداز ہے, بڑے دھیمے انداز میں مطلب بتاتے ہیں, تو ایک اپنا ان کا سٹائل ہے ماشاءاللہ. چلیں جی, کیا ہی بات ہے, مرحبا. خلیل بھائی کچھ رہ گیا ہے؟ نہیں, چینل والوں کو تو پراپر آواز آتی ہے نا, تو ساؤنڈ والے بڑھا دیتے ہیں. ہاں جی, اس کا تجربہ تو حقیقتاً ہمیں ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا کہا تھا کہ کچھ جراثیم وغیرہ سے وائرس سے بچاؤ کے لیے جی تو اس کے لیے ہمارے استاذ گرامی نے فرمایا تھا کہ ادرک کا قہوہ اگر بنا کر پیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا کہ جسم کے اندر جو ہے یہ بلغم وغیرہ کو پیدا نہیں ہونے دے گا. جراثیمی جو اس طرح کی غلادتیں ہیں جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں اس کو خارج کرے گا. واہ. تو اس کا قہوہ بنا کر پیا جائے تو انشاءاللہ کافی امراض سے حفاظت رہتی ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ. خلیل بھائی یہ تو تجربہ بھی کرنا چاہیے, میں تو سیکھوں گا آپ سے ادرک کا قہوہ کیسے بنایا جائے اس کا. ویسے مجھے یاد پڑ رہا ہے ماہ نامہ فضان مدینہ میں تھا یہ ادرک کا قہوہ کیسے بنتا ہے, گھر پہ رکھا ہوں میں دیکھتا ہوں. آسان ہے, جیسے بناتے ہی ہیں. اچھا, عام طریقے سے بن جاتا ہے, خاص طریقہ نہیں بنانے کا. آپ نے بس وہی اس میں اچھا ہوا آپ نے توجہ دلائی, جزاک اللہ خیرہ. ادرک وہ لیں کہ جو ادرک ہو, یعنی کہ ادرک 2 طرح کی بازار میں ملتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے کہ جو تیزاب کے پانی سے دھلی ہوئی کہا جاتا ہے, اسے دھلتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن عام اس کی نشانی ہوتی ہے کہ بڑی خوبصورت سی ہوتی ہے, موٹی موٹی ہوتی ہے, اور تو وہ جو ہے وزن بھی اس کا شاید بڑھ جاتا ہوگا, اور اس کو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ تیزاب کے پانی سے دھوتے ہیں, تو وہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے. بھلے آپ کھانوں میں استعمال کریں یا دوا کے طور پہ استعمال کریں, ٹھیک, تو مزید اس سے نقصان بڑھ جائے گا. تو وہ ادرک آپ لیں کہ جو اسے آپ کہیں گے نا شاپ والے سے یا جو بھی ٹھیلے والے سے کہ مجھے بغیر دھلی بھی چاہیے, تو پھر آپ کو وہ دے گا تو وہ دیکھنے میں اتنی خوبصورت نہیں ہوگی. تو وہ آپ نے لینی ہے. وہ آپ کو ہمارے جیسے باب المدینہ میں جوڑیاں بازار ہیں, یہاں عام ہوتی ہے. ویسے جو اور بڑے بڑے بازار ہیں تو اگر پورے
बाजार में 50 ठेले हैं तो शायद 1-2 के पास हो, मिलेगी, सही। तो हो, वरना बाज़ों के पास तो पूरे बाज़ार में नहीं होती, तो आपने वो लेनी है। तो अब उसके बारे में यही कहा जाता है कि जो एक तहकीकात है कि जो तेज़ाब से धुली हुई अदरक होती है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वो वाली अदरक इस्तेमाल करें जो बग़ैर धुली हुई होती है। इंशाल्लाह वो आम 2 कप पानी में जैसे आपने उसको थोड़ा सा एक टुकड़ा इतना सा डाला और छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दें, और जब वो 1 कप रह जाए अच्छी तरह उबल जाए तो उसको उतार लें। आप चाहें तो शहद मिला के उसमें पी लें, चाहें वैसे ही पी लें। सही। ये जैसे वो निहारी के ऊपर वो अदरक डालते हैं, वो छोटा छोटा कटा हुआ, उस तरह का भी डाल के कहवा बनाया जा सकता है, इस तरह में डाल के बना सकते हैं। मैंने एक नियत की है मदनी चैनल के नाज़रीन इसी दौरान कि अदरक को काश्त कैसे किया जा सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इस पर मैं रिकॉर्डिंग करवाता हूँ, अल्लाह की रहमत से। ये नोट कर लें जी प्रोड्यूसर साहब, अदरक कैसे काश्त होता है ये हम पैकेज बनाएंगे, ठीक है जी, और नाज़रीन को बताएंगे। वैसे भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है अदरक खाना, गले के हवाले से भी है, और वैसे भी खलील भाई ने बता ही दिया माशाल्लाह। इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका बढ़ाएगा, ये नहीं कुव्वत मुदाफ़ियत भी। कुव्वत मुदाफ़ियत के हवाले से आपने इरशाद फरमाया था, तो इसके लिए अदरक भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह से हल्दी जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ है, इंजीर का इस्तेमाल करें, ये फ़ायदेमंद है। खाने में भी डालें हल्दी, आप दूध में भी डाल के पी सकते हैं। जी जी, हल्दी दूध भी बना हुआ हो तो उसका भी अपना मज़ा होता है। मैंने तो ज़िंदगी में शायद कितनी दफ़ा पिया, एक दफ़ा जो पिया वो तो मुझे भूलता नहीं है। हाजी इधर साहब के घर में पिया था, वो रिकॉर्डिंग की थी हमने एक, और वो कैसे की थी कि उसमें हम बैठे हुए बर्फ़ में थे, यानी बर्फ़ थी इर्द गिर्द, मतलब बर्फ़ थी, और यहाँ से रिफ्लेक्टर पड़ रहा था, यानी वो रिफ्लेक्टर खाया वो सारा